حماس کے القسام بریگیڈ نے پیراشوٹ کی مدد سے اسرائیل داخل ہونے والے عسکریت پسندوں کی تصاویر شیئر کی ہیں۔ جب حماس نے سنیچر کو اسرائیل پر حملہ کیا تو حملہ آور جنگجو میں پیراشوٹ کے ذریعے سرحد پار کرنے والے جنگجو بھی شامل تھے۔ تحریک کے عسکری ونگ عز الدین القسام بریگیڈ نے غزہ کی پٹی کے آس پاس کے اسرائیلی قصبوں اور تہوار منانے والوں پر حملے کیے۔ اس اچانک حملے کو آپریشن طوفان الاقصی کا نام دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان رچرڈ ہیچٹ نے تصدیق کی ہے کہ فلسطینی جنگجوؤں نے پیراشوٹس سمندر اور زمین کے راستے حملہ کیا۔ فضا سے سرحدی باڑ عبور کرنا۔ فلسطینی عسکریت پسند غزہ کو اسرائیل سے الگ کرنے والی باڑ کو فضا سے عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ ایسے پیراشوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جن میں ایک یا دو افراد کے لیے نشست تھی۔ ایک جنریٹر اور بلیڈز کی مدد سے انہیں غزہ کی پٹی کے آس پاس کے علاقے میں پیش قدمی کرتے ہوئے چلایا گیا۔ دوسری عالمی جنگ کی حکمت عملی فوجی پیراشوٹ باقاعدگی سے فوجی یونٹوں کے فضا سے اترنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جس کا مقصد میدان جنگ کے عقب سے دشمن کی صفوں میں گھسنا ہے۔ پیراشوٹ ٹیموں کو پہلی بار دوسری عالمی جنگ کے دوران جرمنی اور اس کے اتحادی ممالک کی طرف سے مقابلہ کرنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ 1987 کا گلائیڈر حملہ حماس کی جانب سے سنیچر کے روز کیا جانے والا حملہ پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین جنرل کمانڈ کے 2 فلسطینیوں، ایک شامی اور ایک تونس شہری کی جانب سے کیے جانے والے گلائیڈر آپریشن کی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے نومبر 1987 میں اسرائیلی فوجی اڈے پر حملہ کرنے کے لیے لبنان سے اڑان بھری تھی۔ موٹر اور کنٹرول سے لیس پیراشوٹ کا استعمال کرتے ہوئے جنگجو زمین سے لانچ کرنے میں کامیاب رہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پہاڑی پر چڑھنے یا ہوائی جہاز سے اتارے جانے کی ضرورت کے بغیر سفر کر سکتے تھے۔ انجن پیراشوٹ کو 56 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی پروپلشن فورس دینے میں مدد کرتا ہے۔ پیراگلائیڈرز زمین سے اوسطاً 5000 میٹر کی اونچائی پر 3 گھنٹے تک پرواز کر سکتے ہیں۔ پیراگلائیڈنگ ویب سائٹس کے مطابق وہ 230 کلوگرام تک وزن اٹھا سکتے ہیں یا یہ 4 افراد کے برابر ہیں۔ چھتری جیسے ان کنٹرپٹیشنز میں ایک شخص کے لیے نشستہ 3 پہیوں والی گاڑی ہو سکتی ہے جس میں 2 افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ عز الدین القسام بریگیڈ کے ملٹری میڈیا کی جانب سے ویڈیو کلپس پوسٹ کی گئی ہیں جن میں پیراگلائیڈرز کو زمین سے لانچ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک کو 1 یا 2 جنگجو چلا رہے ہیں۔ دیگر فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عسکریت پسند اترنے سے پہلے فضا سے فائرنگ کر رہے ہیں اور اسرائیلی ٹھکانوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ کچھ پیراشوٹ موٹر سائیکلوں پر جنگجوؤں کو لے جا رہے تھے۔ حماس نے ان پراٹروپوس کے گروپ کو ساکر سکواڈرن کا نام دیا۔ اسرائیلی فوج کو پیراشوٹس کا کیوں پتہ نہیں چلا؟ حماس کے ذرائع ابلاغ کی جانب سے شائع کی جانے والی ویڈیو کلپس میں مسلح پیراگلائیڈرز کو غزہ کی پٹی سے بڑے پیمانے پر راکٹ فائر کی آڑ میں پرواز کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ کم اونچائی پر پرواز کرتے دکھائی دے رہے تھے جبکہ دیگر آسمان میں اونچے تھے۔ انہیں غزہ کے ارد گرد آسمان میں براہ راست آنکھوں سے واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ اسرائیلی میڈیا نے سوال اٹھایا ہے کہ فوجی یونٹ ان کا سراغ لگانے میں ناکام کیوں رہے۔ اسرائیلی افواج نے ابھی تک نہیں بتایا ان کے فضائی دفاع کو عسکریت پسندوں کے فضائی راستے سے گزرنے کا علم کیوں نہیں ہوا۔ خاص طور پر پیراشوٹس اتنے نمایاں تھے کہ لوگوں نے اپنے فونز پر ان کی ویڈیو بنائے۔ آئرن ڈوم تو کیا اسرائیلی گشت کے بجائے ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ انحصار کرتی تھے۔ کچھ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فضائی دفاعی نظام جیسے آئرن ڈوم اور ریڈار اس طرح کی چھوٹی اڑنے والی اشیاء سے نمٹنے کے لیے ڈیزائن نہیں کیے گئے تھے۔ کثیر جہتی حملہ القسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد الف کی جانب سے پہلے روز جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق حماس نے اپنے اچانک حملے کا آغاز 5000 راکٹ داغ کر کیا۔ حماس کے راکٹ حملوں سے اسرائیل میں ہونے والا نقصان۔ راکٹ لانچ کے ساتھ ہی حماس کے جنگجوؤں نے زمین اور سمندر سے حملہ کیا جس کے لیے انہوں نے گن بوٹس اور پیراشوٹ کا استعمال کیا۔ میڈیا اور عسکری رپورٹس سے پتہ چلتا ہے کہ پیراشوٹ حملہ اور فضائی دفاع کو بائی پاس کرنے کی اس صلاحیت نے باڑ پار کرنے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ اس حملے کے پہلے دن اسرائیل میں عام شہریوں اور فوجی اہلکاروں کو بڑے پیمانے پر نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگجوؤں نے 100 سے زائد اسرائیلی شہریوں اور فوجی اہلکاروں کو اغوا کیا جنہیں حماس اب جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہی ہے۔